السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء مرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم ساتھیو، دوستو، بزرگو، سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ نے بیان کیا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے، اس دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ مسلمان ہو۔ محترم ساتھیو، دوستو، اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی مثال نہ کبھی ملے گا اور نہ ہی کبھی کوئی مثال نہیں ہے اس کی، یعنی بے مثال چیز ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پسندیدہ دین ہے۔ جتنے ہی ابن آدم ہیں ان کے لیے اسلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا اور اعلان کر دیا سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ بحیثیت دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہو گیا، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر پوری کر دیا، اور میں اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اس دنیا میں ہے جس سے ایک انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو، اور بحیثیت دین اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ محترم ساتھیو، دوستو، افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ کا دین پسندیدہ اسلام ہے، لیکن ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں جس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ ہر کام انسان اپنے مرضی سے کرتا ہے۔ غور فکر انسان کو کرنا چاہیے کس معاملے میں، کہ ہم کو اللہ نے اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، اس بات کا غور و فکر لازم ہم کو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جاریات آیت نمبر 56 میں بیان کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ محترم ساتھی دوستو، جو اسلام پہ نہیں ہیں وہ بھی ذلیل ہو رہے ہیں، جو اسلام کے دعوے دار ہیں وہ بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلام کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اسلام پر نہیں ہے وہ، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام پر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ذلیل و رسوا کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کی مثال صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ جو اسلام پر نہیں وہ بھی ذلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دیا ہوا ہے، اور جب پکڑتا ہے تب ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑتا ہے تو پھر ذرا برابر بھی مہلت نہیں دیتا ہے، کہ جا تو جہاں تک بھاگنا چاہے، دوڑنا چاہے، جتنا کفر کرنا چاہے، جتنا جو ہے نا ہمارے ساتھ بغاوت کرنا ہے کر لے، لیکن جس دن پکڑ آ جائے گی اس دن تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کو پکڑ لیتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے ہمارے پاس جتنی طاقت ہم اس کو بچا نہیں سکتے، حتیٰ کہ شیشے میں بھی پیک کر رکھیں تو ہم اس کو بچا نہیں سکتے، اس لیے کہ امانت داری نہیں ہے، غیر مسلم ہے، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو اس کائنات کے مالک نے کس لیے پیدا کیا ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ شیطان تو سوچنا ہی نہیں دیتا، لیکن سوچنا چاہیے جس طرح سے انسان سوچتا ہے کہ اس دنیا میں آئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، بڑے ہیں، پڑھے ہیں، لکھے ہیں، نوکری کریں گے، گھر بنائیں گے، اولاد ہوگی، پھر اس کی شادی کریں گے، اس کو یہ کریں گے، یہ ساری باتیں سوچتا ہے انسان۔
لیکن یہ بات نہیں سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کائنات کے مالک نے، جس نے کائنات پوری بنائی ہے دنیا، اس نے کس مقصد سے ہم کو پیدا کیا۔ اس پر تھوڑا غور فکر کر لے گا تو تحقیق کرے گا کہ کیوں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم کو اس نے پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، اس کے بعد شعوردار ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دین موجود ہے کہ انسان کو چاہیے کہ شعوردار ہونے کے بعد یہ سوچے کہ ہم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ کیا یوں ہی چھوڑ دیا پیدا کر کے کہ تم بھٹکتے رہو؟ یوں ہی چھوڑ دیا ہے؟ نہیں میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ یہ قرآن اللہ نے بھیجا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری انسانیت کے لیے قرآن ہے۔ یہ نہیں ہے یا ایھا الناس، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، نہیں، یا ایھا الناس بھی اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں کے لیے، ہم ہدایت کے لیے قرآن نازل کیے ہوئے ہیں۔ محترم ساتھی دوستو، مسلمانوں سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے اندر آج یہ تفریق ہے، آج ہمارے اندر جو فساد ہے اور ہم آپس میں خود ہی لڑ پڑتے ہیں، اس کا صرف علاج یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ اس قرآن کے مطابق ہم اپنا زندگی گزاریں گے تو کبھی ہمارے اندر فساد نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے غیر قوم سے بھی، غیر مسلم سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ جو بھی ان کی نیت ہو، جس نیت سے ان کو، اسی نیت سے قرآن پڑھیں۔ نہیں اردو معلوم ان کو ہندی میں پڑھیں، اسی نیت سے پڑھیں قرآن، کہ پڑھ کے دیکھے تو صحیح کہ یہ کیوں مسلمان ایسا کیوں ہوتا ہے، مسلمان ایسا کیوں ہے، کچھ مسلمان ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں۔ تو سب لوگ کہتے ہیں قرآن قرآن، تو قرآن پڑھ کے دیکھیں۔ جب قرآن پڑھ کے دیکھیں گے تب اس کے سامنے اصل آ جائے گا کہ صحیح اسلام پر چلنے والا کون ہے۔ جب تک قرآن نہیں پڑھے گا اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ صحیح مسلمان کون ہے اور کون نام نہاد مسلمان ہے، کون اسلام پر چلنے والا ہے، اس اسلام پر جو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ پورے دنیا میں ہی آج فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فساد تبھی جو ہونا ختم ہوگی کہ جب اللہ کا یہ قانون بھیجا ہوا یہ قرآن پڑھیں، اور ہر انسان کے لیے ہی، یہ نہیں کہ صرف جو مسلمان گھر میں جو پیدا اس کے لیے قرآن پڑھے، کیونکہ جتنے بھی انسان اور جنات ہیں ان کے لیے قرآن اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کو پڑھ کے دیکھے کہ اس کو کیوں اللہ نے بھیجا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے کسی کے ساتھ سلوک کرنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے۔ آج نہیں جانتا ہے آدمی، قرآن نہیں پڑھتا ہے، نہیں جانتا ہے، اسی لیے لوگ فساد میں پڑے ہوئے ہیں۔ کسی کو بھی ناحق کوئی قتل کر دیتا ہے، کوئی مار دیتا ہے، کسی کی زمین ہڑپ لیتا ہے، کسی کا کچھ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو علم نہیں ہے۔ اس قرآن میں ساری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ جو اس امت کو سمجھ میں نہ آئے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے بعد تابعی سے محدثین نے جو بھی باتیں ہیں وہ لے کے اور حدیثوں میں ذکر کر دیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جو پوری امت کے لیے معتبر مانی جاتی ہے، اس میں جو ہونا عربی میں ہے، اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ تو اب جس زبان کو ہم جانتے ہیں اس زبان میں ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں تو ہمارے اندر اتحاد نہ اتفاقی ختم ہو جائے گی۔ ہم غیر قوم کو کیا جو ہونا ان کو کہیں کہ جو نہ سمجھ ہیں۔ ارے بھائی ہم کو چاہیے کہ ہمارے جو صفوں میں آج اتحاد نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو ہم چھوڑ دیے ہوئے ہیں۔ مسلمان کو بھی چاہیے، مسجدیں ہیں، مدرسہ ہے، 10 منٹ کے لیے قرآن جو نا لاؤڈ اسپیکر میں اس میں موجود ہے، 10 منٹ کے لیے قرآن ترجمے کے ساتھ لگائے، 10 منٹ کے لیے، ایک ہفتے لگائے، 10 منٹ 15 منٹ، اس کا جو نا ری ایکشن آ جائے گا۔ غیر مسلم خود ہی جو ہے نا، اگر 1-2 دن بند کر دیں گے، خود ہی جو نا غیر مسلم جو ہے نا کہے گا کہ کیوں بھائی اتنا بہترین بات ہے یہ اوپر والے کا، اور آپ بند کیوں کر دیے؟ لیکن مسلمان خود ہی نہیں کرتا ہے۔ مسلمان خود ہی تفریق میں پڑا ہوا ہے، تو اسلام کا دفاع کیا کرے گا؟ وہ مسلمانوں کا دفاع کیا کرے گا؟ وہ ملک کا دفاع کیا کرے گا؟
اکثریت انسان کے کتنا ہو وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا ہے۔ اگر اس کی نیت ہو کہ ملک کے لوگوں کو دفاع کرنا ہے، اسلام کے دفاع کرنا ہے، چاہے وہ کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا، اس کا دفاع کرنا ہے انسان سمجھ کے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نیکی دے گا۔ اللہ کا بندہ سمجھ کر اس پر زیادتی نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ ہمارے اوپر زیادتی نہیں کرتے ہیں تو ہم کو بھی اللہ نے حکم نہیں دیا زیادتی کرنے کے، لیکن لالمی کے بنا پر مسلمان ایسے کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، مسلمان بدنام ہوتا ہے۔ اسلام تو کوئی بدنام کر نہیں سکتا، کیونکہ اگر بھائی مسلمانوں کو دیکھنا اس سے نہیں چلے گا۔ آپ اسلام دیکھیں، مسلمانوں کو دیکھ کے جو نا آپ کہیں گے کہ اسلام ایسا ہے تو یہ شرافت کام نہیں ہے۔ اسلام دیکھیں ہم کہ وہ اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ اسلام کیسا ہے۔ اسی لیے جو اسلام پڑھ لیتا ہے وہ مسلمانوں پر تف کرتا ہے کہ یہ جو آج کل مسلمان ہیں یہ اسلام پر چلنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ خاص طور پہ بر صغیر کے مسلمان اسلام سے اتنا دور ہیں کہ جس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم، ہر انسان کی قدر کریں جس طرح سے قدر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے تو ہم کو بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ ہمارا محتاج ہے کہ بھائی جو نا ہم کو یہ چیز یا ہمارے لیے، اگر اس کے لیے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، امن کا کام یا کوئی کام کر سکتے ہیں تو ہم کریں، یہ سوچ کے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ ہاں زیادتی کرے گا تب کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم ساتھیوں، دوستو، ہم کو جو ہے نا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو چلنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، کھانے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، پہننے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سب اسلام سکھاتا ہے نا، اسلام سکھاتا ہے کیسے چلا جائے گا، کیسے کھایا جائے گا، کیسے لباس پہنا جائے گا، کیسے لوگوں کے ساتھ بات کیا جائے گا، کیسے جو ہے نا یعنی اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اکثریت مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ اور یہ اس نے سکھایا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس نے اپنے نبی کو بھیج دیا ہے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امت کو یہ بات بتا دو کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم ساتھی دوستو، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو مسلمانوں کو مشکل ہو، ملک میں رہنے والے کو مشکل ہو، یا ملک کے خلاف کوئی کام ہو، کیونکہ ہم وہیں پیدا ہوئے ہیں۔ نہ ملک کے خلاف کام کرنا ہے، نہ اسلام کے خلاف کرنا ہے نہ اسلام کے خلاف کام کرنا ہے، اور نہ ہی جو بھارت کے آئین ہے، جس آئین کے مطابق ہم کو حق ملا ہے کہ جو جس دھرم پہ ہے اس دھرم پہ آزادی سے عمل کر سکتا ہے، اس کی بھی توہین نہیں کرنا ہے۔ ہم اس کو اس لیے مانتے ہیں کہ اس نے ہم کو حق دیا ہے کہ تم جس دھرم پہ چاہتے ہو اس دھرم پہ آسانی سے عمل کرو، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو ہم کو کوئی ایسا کہ نہیں کام کرنا چاہیے کہ جو ملک میں فساد پھیلے اور ملک میں جو ہے نا بدامنی پھیلے۔ ہر ملک کے ہر ناگرک، ہر شہری کا یہ حق ہے کہ ملک میں امن بنائے رکھے، امن کے لیے کام کرے۔ جو بدامنی لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے مقابلہ کرے، تبھی جا کے امن برقرار رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ قانون ایسا بنائے کہ لوگ قانون سے ڈریں، ایسا نہ قانون ہو کہ لوگ جو نا قانون سے جو نا کھیل تماشا کریں کہ چلو 2-4-5 کا سزا ملے گا پھر چھوٹ جائیں گے پھر کریں گے۔ ایسا نہیں، ایسا سزا ملنا چاہیے تاکہ وہ پھر غلطی کرنا ہی بھول جائے، چاہے اس کو دیکھ کے دوسرا آدمی غلطی نہ کرے، تبھی امن برقرار رہے گا۔ لیکن اس قانون کو ہمارے یہاں لوگ نہیں نافذ کرتے ہیں، نہ اس پہ چلتے ہیں، تعصب کے بنا پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک گزارش یہ ہے میرے محترم کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی انسان غیر قوم سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ میرے محترم، میرے بھائی، انسانیت کے ناطے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ ہندی جانتے ہیں تو ہندی میں پڑھیں، انگلش جانتے ہیں تو انگلش میں پڑھیں۔ اس کے بعد کیوں آپ نہیں بھی اسلام قبول کریں گے تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ بات حق ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہم کو زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پڑھیں تو ہمارے صفوں میں جب اتحاد پیدا ہو جائے گا
کسی ملک میں اتحاد جب ہوگا تبھی وہ سپر پاور بنے گا. دھرم کے نام پر لوگ جو ہے نا، جس کو دھرم معلوم نہیں، مذہب نہیں معلوم ہے، وہ جو ہے نا انہوں تقریریں کرتا پھرتا ہے، دھرم یہ فلاں یہ فلاں فلاں یہ. آزادی کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو ننگا کر دو. آزادی کا معنی یہ نہیں ہے کسی کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھال دو. آزادی کا معنی یہ کسی کے اوپر کالی پوت دیا. آزادی کا معنی نہیں ہے. آزادی کا معنی یہ ہے کہ اپنا کام آزادی سے کرو، کھاؤ پیو آزادی سے، پہنو آزادی سے، اپنا مال جو ہے نا آزادی سے خرچہ کرو. آزادی کا معنی یہ. آزادی کا معنی یہ نہیں کسی کو ننگا کر دو، کسی کو یوں مار دو، کسی کے منہ پر کالی پوت دو، کسی کو یہ کہہ دو کہ فلانا ایسا ہے. آزادی کے معنی نہیں ہے. اتنا انسان کو حد سے نہیں بڑھ جانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو بھی برا لگے اور پھر اس کو پکڑ لے تو کوئی چھڑانے والا نہ ملے. آپ جو ہے نا اس چیز کو دیکھیں، ویڈیو کو دیکھیں، اچھا لگے وہ لے لیں، خراب ہو تو اس کو چھوڑ دیں اور لوگوں تو اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ شعوردار بنیں، اپنے ملک میں امن و امان برقرار رکھیں. ہر شہری اور ہر انسان کا ضروری ہے، ہر انسان کا کہ وہ جو ہے جس ملک میں رہتا ہے اس ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کام کرے، اور جو بدامنی پھیلاتا ہے وہ اس کو جو ہے مل کے لوگ جو ہے اس کا مقابلہ کریں تاکہ وہ بدامنی سے بچے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو قرآن پہ چلنے کے توفیق دے، اس کو پڑھنے کے توفیق دے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.